السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ ایک نئی کرن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور وہ ہے میرا رب میرے لیے کتنا فکر مند۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، رب العالمین ہمارے تئیں جتنا فکر رکھتا ہے، ہمارے بھلائی کے لیے جتنا اہتمام کرتا ہے، شاید اتنا ہم اپنے لیے نہیں کرتے، اتنا ہم اپنے تئیں فکر مند نہیں ہیں۔ اور یہاں سے ایک اہم بات ہے، وہ یہ کہ جس کے لیے رب العالمین فکر مند ہو، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات رمضان کی متعلق ایک حدیث سے نکل کر آتی ہے کہ رب العالمین ہمارے لیے کتنا فکر مند۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله وتقاء من النار۔ رواہ ابن خزیمہ وابن ماجہ والترمذی۔ اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ اذا كان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین مردت الجن، جو سرکش جن ہوا کرتے ہیں، لوگوں کو بہکانے والے جن ہوا کرتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنان، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ونادى مناد، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائیوں میں مبتلا شخص اب تو باز آ جا۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے جہنم سے آزاد کیے گئے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ رب العالمین روز آنا جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں کئی چیزیں بتلاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے چاند دکھتے ہی جناتوں کو یا سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک اعلان کرنے والوں کو لگایا جاتا ہے کہ اعلان کرو کہ اے نیکیوں کی تلاش میں رہنے والے آگے بڑھو، اب موقع ہے۔ اور اسی طریقے سے اے گناہ میں مبتلا شخص اقصر، اب تو باز آ جا، یہ گناہ کرنے کا موقع نہیں۔ اور رب العالمین روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ یہ اہتمام پیارے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ان اہتمام سے، ان انتظامات سے رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا جناتوں کو قید کر دینا، اس سے رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارے بہکانے والے نہ رہیں گے۔ اسی لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس سے بھی رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعلان کرنے والا نیکیوں کو کی جانب بلا رہا ہے اور برائیوں سے روک رہا ہے، اس سے بھی رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہنمیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، اس
سے بھی رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا کرنے کا اصل مقصد رب العالمین کا یہ ہے کہ اپنے بندوں کے لیے میں انتظام کر دوں، اہتمام کر دوں، ایک ماحول فراہم کر دوں تاکہ وہ کثرت سے نیکیاں انجام دے لیں، وہ خیر کی جانب بڑھیں، ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، اور خیر کے راستے ان کے لیے کھل جائیں، برائیوں کے راستے بند ہو جائیں۔ اور واقعتاً ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اثرات رمضان میں ہم کو دکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نیکیوں کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، یہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمارے لیے رب العالمین اتنا فکر مند ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس سے پہلے رب العالمین یہ اہتمام ہمارے لیے کر دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمارے لیے تو انتظام کر دیا ہے، وہ ہمارے تئیں فکر مند ہے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما لیں، ہم نے اپنے لیے کیا اہتمام کیا؟ ہم نے رمضان کی کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے بچا جائے جو بہکانے والے ہیں؟ بہت سارے بھائیوں کے بہنوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جنات قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر ہم برائیوں کی جانب کیوں جاتے ہیں؟ ہاں، یہ سچ ہے، جنات قید کی جاتے ہیں، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تو ذرا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کیا ہم برائیاں صرف اور صرف جنات کی وجہ سے کرتے ہیں، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے کرتے ہیں، یا ہمارے پاس بھی نفس امارہ ہے جو ہمیں برائیوں پر ابھارتی ہے اور ہم گناہ کرتے ہیں؟ تو وہ جنات تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ چند اور چیزیں ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تیاری کے طور پر، تاکہ خوب سے زیادہ ہم نیکیاں کما سکیں۔ مثلا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سماج و معاشرے میں انسانوں کے شکل میں وہی کام کرتے ہیں جو شیطانوں کا تھا، یعنی بہکاوے۔ وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، احباب ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے کہ جب آپ تلاوت کرنے بیٹھیں گے آپ پاس آئیں گے، ارے تھوڑا رکو، یہ بتاؤ وہ بتاؤ، پھر اس کے بعد کتنا پڑھو گے؟ بہت زیادہ پڑھ لیے، چلے یہ کر کے آتے ہیں۔ ایسی گھروں میں عورتوں، ہماری بہنوں کے پاس بھی ایسی بہت ساری سہیلیاں ہوں گی جو نیکیوں سے روکنے کا کام کرتی ہیں۔ میں ان کو شیطان نہیں کہتا، لیکن جانے انجانے میں وہ یہی کام کرتی ہیں۔ رب العالمین نے سرکش جنوں کو، بہکانے والوں کو قید کیا ہے، تو ساتھ میں ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم کو بہکانے والا کام اولاً نہیں کرنا ہے، اور دوسرا ایسے دوستوں سے بچنا ہے جو ہمیں نیکیوں سے روکتے ہیں یا بہکا دیتے ہیں، غافل کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر جنات قید ہو گئے، اپنے دوستوں سے بھی ہم بچ گئے، تو ہمارے پاس ایک اور بہکانے والی چیز، اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ہم کو نہ بہکانے پائے، وہ ہے ہمارا موبائل، کہ اس کی وجہ سے ہم نیکی کرنے بیٹھے ہیں، فوراً موبائل میں واٹس ایپ دیکھنا ہے، انسٹاگرام پہ ہم چلے جاتے ہیں، یا فیس بک پہ چلے جاتے ہیں، یا جو بھی سوشل سائٹ سے وہاں ہم پہنچ گئے اور بس ایک میسج دیکھنے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ہم ادھر ملوث ہو گئے اور ادھر جو ہے قرآن پڑھنا چھوٹ جاتا ہے، یا بند ہو جاتا ہے، یا کم ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز کا وقت ہوگا، نکلنا ہے، لیکن ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، کیوں؟ بس تھوڑا سا میسج دیکھنے میں ہماری جماعت چھوٹ جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا شیطانی عمل بن گیا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمیں بہکا سکتے ہیں۔ کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جو ہمیں نیکیوں سے روک سکتے ہیں، نیکیوں میں کمی کرا سکتے ہیں، عبادت میں کمی کرا سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے رمضان کی ایک کرن ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے لیے فکر مند ہے، لہذا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب ہماری فکر رکھتا ہے، ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ رب العالمین ہمیں ہر موقع پر نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے والا بنا، ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دے جو بہکاتے ہیں، جو نیکیوں سے روک دیتے ہیں۔ آمین، تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔